اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹیسٹ کیس کہا جاتا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے. اللہ نے اس کائنات پر، اس روئے زمین پر ایسے جو کیسز رکھے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ فلسطین. یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ہر دور، ہر زمانے کے اندر اس فرق کو واضح کیا ہے کہ صحیح کے ساتھ کون ہے اور غلط کے ساتھ کون ہے. اس نے ہر دور، ہر زمانے کے اندر لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھا، اور بسا اوقات بدقسمتی کے ساتھ صحیح ماننے والے، صحیح تصور رکھنے والے، صحیح سوچ فکر رکھنے والے مسلمان بھی تھے، اور غلط سوچ رکھنے والے اور اس کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے والے جیسے غیر مسلم تھے ایسے ان کے ساتھ مسلمان بھی تھے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سلگتے ہوئے 70 دہائیاں گزر چکی ہیں، 70 سال سے زائد گزر چکی ہیں، اور یہ مسئلہ آج تک نہ حل ہوا ہے اور نہ ہی حل ہو سکتا ہے. حل اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طریقے سے اس کا حل کرنا ناممکن ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو میرے اور آپ کے ساتھ بھی جوڑا ہے. یہ مسئلہ ایک مسلمان کا بھی مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ایک پاکستانی کا بھی مسئلہ ہے. یہ دونوں باتیں آج ہمیں بطور مسلمان کے سمجھنے کی ضرورت ہے. فلسطین، شام، یہ دو وہ علاقے ہیں جو آج تو الگ الگ ملک کہلاتے ہیں. فلسطین الگ کہلاتا ہے، شام الگ کہلاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر شام کا لفظ جب بولا جاتا تھا تو فلسطین شام ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا، اردن کا حصہ شام میں ہی شمار ہوا کرتا تھا، اور یہ ایک وسیع خطہ تھا جس کا قرآن کریم نے ایک نہیں کئی جگہ پہ تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے. یہ وہ زمین ہے جس نے انبیاء کو اپنے سینے پہ پالا ہے، ان انبیاء کی پرورش کی ہے. اور یہ وہ زمین ہے جو بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا مرکز تھی. ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی عمارت، کون سی بلڈنگ، کون سی جگہ تعمیر ہوئی؟
اللہ رب العزت صحابہ کو جو سوال دلوں میں ڈالتے تھے وہ بڑے الہامی سوال ہوتے تھے، عام سوال نہیں ہوتے تھے۔ ابو ذر غفاری یہ سوال کر رہے ہیں، روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی جگہ تعمیر ہوئی تھی، کون سی مسجد تعمیر ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد حرام بیت اللہ کا گھر تعمیر ہوا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ پہلی دفعہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہونے تک کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ اب محدثین یہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ اور یہ دونوں کام اللہ رب العزت نے پہلے انسان، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے کروائے۔ اس کے بعد پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ دونوں باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو بنیادوں سے اٹھا رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور دوسری طرف دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ دونوں مساجد کی دوبارہ تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام نے کردار ادا کیا، اور آپ جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ کی لڑی سے نکلتے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل میں سے آگے آئے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مسجد اقصی کی بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ یہ کام داؤد علیہ السلام نے شروع کیا۔ آپ کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے کام کو پورا کیا اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ داؤد علیہ السلام کام کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا کہ یہ کام تمہاری زندگی میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہارے بیٹے اس کے بعد اس کی تعمیر کریں گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور یہ وہ جگہ ہے، وہ خطہ ہے جس کی مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی عزت قدر وقت ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی اور یہودیوں کے ہاں بھی۔ یہودی کس لیے اس خطے کو مقدس مانتے ہیں کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کی تھی، لہذا اب ہم اس کے وارث ہیں، یہ خطہ، یہ سرزمین یہ ہماری ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اور اس پورے احاطے کو، جسے مسجد اقصی کا بیت المقدس کا احاطہ کہا جاتا ہے، اسے گرانا ہے اور اپنی عبادت گاہ جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس کو تعمیر کرنا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس لیے مقدس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی شہر کے اندر ہوئی۔ حضرت مریم جس کمرے میں عبادت کرتی تھی وہ مسجد اقصی کے ساتھ متصل تھا، اور عیسائیوں کا قبلہ بھی مسجد اقصی کی ایک جانب آج بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی بہت سی وجوہات کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو انبیاء کی سرزمین ہے، چنانچہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے اپنے علاقے سے نکلے ہیں، جب باپ نے نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام پہلے حاران کے اندر آئے، اور حاران کے بعد پھر آپ فلسطین کے اندر آئے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو ایسی جگہ ہجرت کا حکم دیا
کہ جس جگہ کو ہم نے مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے۔ تو یہ سرزمین فلسطین، سرزمین شام، یہ وہ جگہ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ آگے چلتی ہے، ہمیں یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کی، ہوا چلتی تھی، ان کے تخت کو اڑاتی تھی، 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تیز ہوا ہوتی تھی، سلیمان کے تخت کو اڑاتی تھی، اور مقدس بابرکت پاکیزہ زمین سرزمین شام، سرزمین فلسطین تک انہیں لے جاتی تھی اور وہاں جا کے اتارا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن کریم ہمیں یوں بتاتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، کہ ہم نے مریم کو علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے ایک ایسی زمین پر ٹھکانہ عطا کیا تھا کہ جو زمین اونچی جگہ پہ ہے، اور ایسی زمین تھی جس میں چشمے بہتے ہیں۔ اور سرزمین فلسطین ہی یہاں مراد ہے کہ یہ اونچی پہاڑیوں پر ایک علاقہ ہے جو آج بھی بسا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اس سرزمین کا تذکرہ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پانی کو پار کر لیا اور آگے آپ تشریف لے گئے، اب آگے میدان تھا، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اپنی قوم سے کہیے کہ یہ مقدس سرزمین ہے، سرزمین فلسطین اور شام کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے یہ تمہارے مقدر میں کر دی ہے، آگے بڑھو، لڑو، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم آگے بڑھو، اللہ کا حکم ہے، فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن قوم نے کہا کیا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تب ہمیں بلا لینا۔ تو اللہ نے فلسطین کو کیا کہا اس آیت کریمہ میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ اس مقدس اور مبارک سرزمین کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھی۔ اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن کریم نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمایا کہ بنی اسرائیل جنہیں مشرق اور مغرب پوری زمین میں بڑا کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ناانصافی کی جاتی تھی، فرمایا کہ مبارک اور بابرکت زمین یہ فلسطین اور شام کی زمین ہے، ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا، بنی اسرائیل کو وہاں پہ بسایا، اور اس طریقے سے یہ زمین ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کر دی۔ تو تمام کے تمام انبیاء جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے، ان کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ سرزمین فلسطین، سرزمین شام، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی والدہ مطہرہ نے جو دیکھا کہ اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ شام کے علاقے بصرہ کے محلات انہیں نظر آئے۔ محدثین نے اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، محدثین نے یہ بات لکھی کہ آپ کی والدہ کو شام کا علاقہ دکھایا گیا جس میں فلسطین بھی واقع ہے، جس میں مسجد اقصی بھی آتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت یہ صرف بیت اللہ تک محدود نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ عالمین کے سردار ہوں گے، تمام انبیاء کے سردار ہوں گے۔ آپ کی نبوت اور رسالت جیسے مکہ والوں پر ماننا لازم ہے، ایسے ہی شام اور فلسطین والے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ماننا بھی لازم ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر معراج کے لیے بلائے جاتے ہیں، اب آپ تو مکہ مکرمہ میں ہیں، مکہ مکرمہ سے اللہ رب العزت آپ کو بلاتے اور آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے جاتے اور واپس آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
اور یہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن کریم نے باقاعدہ طور پہ نام لیا ہے، اور روئے زمین کی مساجد میں سے مسجد حرام کے علاوہ کسی زمین کا کسی مسجد کا نام قرآن میں موجود نہیں۔ اب آپ کو جبریل امین لینے کے لیے آتے ہیں اور سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سفر کے دو حصے ہیں، معراج اور اسرا۔ جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کہا گیا ہے اسرا، اور مسجد اقصی سے اللہ رب العزت کے عرش تک اسے کہا گیا ہے معراج۔ تو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ یہ اس بات کی علامت اور نشانی تھی کہ جیسے مسجد حرام پر آپ اللہ کے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے مبعوث ہوئے ہیں، ایسے ہی مسجد اقصی اور اس کو مقدس سمجھنے والے سب کے سب لوگوں کے لیے آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور پھر تاریخ انسانی کا وہ مقدس اجتماع جس میں تمام کے تمام انبیاء جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، وہ مسجد حرام نہیں ہے، وہ مسجد نبوی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا، امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو ایک مسلمان کا فلسطین کے ساتھ جو تعلق ہے یہ صرف ایک خطے کی نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ ایک سرزمین ہے، وہ بھی زمین کا ایک خطہ ہے جہاں تنازع چل رہا ہے، بلکہ ایک مسلمان کا فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ایمانی اور دینی تعلق ہے۔ ایک مسلمان کا فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ایمان اور دین کا گہرا ربط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ مسجد اقصی فتح ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 6 بڑی بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے لوگ دیکھیں گے، ان میں سے ایک یہ کہ مسجد اقصی فتح ہوگی، اور وہ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق فتح ہوگی۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف اس احاطے کو مقدس نہیں کہا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ یہ مسجد بھی مقدس ہے، یہ احاطہ بھی مقدس ہے، اور اس کے ارد گرد جتنا علاقہ ہے یہ سارے کے سارا مقدس بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے جب کیا تو اس میں بھی اس خطے علاقے کا تذکرہ کیا، اور جو قیامت کا تذکرہ ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جس علاقے میں قتل کریں گے وہ یہی فلسطین کا علاقہ ہے۔ باب اللد پہ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے جو آج فلسطین میں واقع ہے۔ اور قیامت کی احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو یہ شام اور فلسطین کا ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شام اور فلسطین آج الگ ہیں، اس دور میں یہ ایک ہی خطہ ہوا کرتا تھا جغرافیائی اعتبار سے۔ تو ایک مسلمان کا اس خطے کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے سعودیہ کا تنازع ہے یمن کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارا تنازع ہے کشمیر کا انڈیا کے ساتھ، یہ ایسا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تنازع ہے، وہ جھگڑا ہے جس کا ایک مسلمان کے ایمان کے ساتھ اور ایک مسلمان کے مقدسات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق۔ اب فلسطین کے ساتھ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروا دی، اب اس کے بعد یہ فلسطین بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے مطابق، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں کے رہنے والے کسی بھی مذہب کے ہوں، اس کو ماننے والے کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کے سب جب تک میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ان کے لیے نہ کامیابی ہو سکتی ہے نہ فلاح ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے جانے کا حکم دیا، تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس میں یہی پیغام تھا کہ آج کے بعد تمام کے تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب جو شریعت چلے گی، اب جو سکہ چلے گا تو وہ شریعت محمدی کا سکہ چلے گا۔ پرانی ساری شریعتیں چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو
چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے کسی اور پیغمبر کی ہو، یہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو. اور صرف اتنا نہیں، مسجد اقصی یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. چنانچہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی، اور 16 یا 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. میرے اور آپ کے نبی دوران نماز آسمان کی طرف دیکھتے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا جائے. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظریں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آئے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. فرمایا جو آپ کی پسند ہے وہ فیصلہ ہم نے کر دیا، قبلہ بدل دیا. آج کے بعد جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ بیت المقدس نہیں ہوگا، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہوگا. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، قبلہ بدل گیا. ایک مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی. اب وہ جب اپنے علاقے کی طرف، بستی کی طرف جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا ہے. انہیں نہیں پتا چلا، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے اور آپ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. صحابہ کے اندر اطاعت فرما برداری کیسی ہوتی تھی، نماز توڑ کے دوبارہ نہیں شروع کی. محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ اسی طرح نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کی سمت کو تبدیل کرتے ہیں، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور وہ مسجد قبلتین آج تک موجود ہے، اس میں 2 قبلوں کی نشاندہی آج تک موجود ہے، جو ہر مسلمان کو جو بھی سفر حج پہ جائے، سفر عمرہ پہ جائے، اسے یہ یاد کرواتی ہے، اسے یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ جیسے بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، ایسے مسجد اقصی تمہارا قبلہ اول ہے. جیسے بیت اللہ کا تحفظ ضروری ہے، ایسے قبلہ اول کا تحفظ بھی ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، آدم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کو بھی بنایا، بیت المقدس کو بھی بنایا، لیکن انبیاء کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے قبلہ چاہے بیت المقدس تھا لیکن حج بیت اللہ کا کیا جاتا تھا. آدم علیہ السلام نے روایات کے مطابق 1000 حج کیے ہیں، بیت اللہ کے حج کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج پہ تشریف لے گئے تو جہاں جہاں سے جو پیغمبر حج کے لیے گزر کے گئے تھے، آپ نے اس جگہ پہ پہنچ کے صحابہ کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اس لباس میں، ایسی اونٹنی، ایسا حلیہ یہاں سے گزر رہے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ بتاتے یہ فلان جگہ ہے. آپ بتاتے کہ مجھے ایسا منظر دکھائی دے رہا ہے. وہ پرانا سین آپ کو دکھایا گیا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہ پہنچے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے بتایا فلان جگہ ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے صالح علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں. تمام کے تمام انبیاء قبلہ ان کا بیت المقدس تھا، لیکن ان کا حج بیت اللہ کے ارد گرد ہوتا تھا. تو گویا کہ تمام انبیاء کی تاریخ میں یہ دونوں مقامات مقدس مقامات سمجھے جاتے تھے. بیت اللہ بھی مقدس سمجھا جاتا تھا، بیت المقدس بھی مقدس سمجھا جاتا تھا. جن کا قبلہ بیت المقدس تھا وہ بھی حج بیت اللہ کا ہی کرتے تھے. اور ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بیت المقدس کو اپنا پہلا قبلہ بھی مانتے ہیں اور اپنی وراثت بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ تمام کے تمام انبیاء میرے اور آپ کے نبی کی اقتداء میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر گئے ہیں کہ اب ہم اس پیغمبر کے پیچھے ہیں، اب ہماری شریعت اس کی شریعت کے تابع ہے، اب جو شریعت اس کی کہے گی وہ چلے گا، جو ہماری شریعت کے احکامات ہیں، ہماری شریعت ہے، وہ منسوخ ہو چکی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما گئے تھے کہ بیت المقدس میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد فتح ہوگا.
چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتوحات شروع ہوئیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت آپ نے مختلف لشکر بھیجے شام اور فلسطین کی طرف، جن کے سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شام کی طرف عمر بن عاص گئے، قیساریہ کے علاوہ باقی سارے شہر فتح ہو گئے۔ بیت المقدس کی طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ عیسائیوں کا اس وقت قبضہ ہوا کرتا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، محاصرہ کیا، اور کچھ دن کے بعد بیت المقدس کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑتے ہیں، صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری صلح کی شرط یہ ہے کہ صلح نامے پہ دستخط مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین کریں، اس کے بغیر ہم صلح نہیں کریں گے۔ اب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ طیبہ پہنچتی، اپنے صحابہ کو جمع کیا اور پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ آپ کو بیت المقدس نہیں جانا چاہیے، اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ مسلمانوں کو جتنی فتوحات اللہ نے عطا کی ہیں، عیسائی کمزور ہو چکے ہیں، اب آپ نہ بھی جائیں، صلح کرنا ان کی مجبوری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مخالفت کی، نہیں جانا چاہیے، لیکن امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور اپنے پیچھے نائب کے طور پر، نگران وزیر اعظم کے طور پر، نگران خلیفہ کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ کو مقرر کر کے گئے۔ صحابہ کے آپس کے تعلقات ایسے تھے۔ اور یہاں ایک بات ایڈ کر دوں، جس وقت مرتدین نے سر اٹھایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ہر طرف ارتداد پھیل گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ میں بھی لشکروں کے ساتھ مل کے جہاد کے لیے جاؤں۔ اس وقت روکنے والے علی المرتضیٰ تھے، اور یہاں پہ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں جانا چاہیے، عمر فاروق جاتے بھی ہیں اور پیچھے اپنا نائب علی المرتضیٰ کو بنا کے جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کے آپس کے تعلقات کیسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرماتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ ایک ستو کا تھیلا ہے، ایک غلام ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک اونٹ۔ آج ہمارے حکمران جب بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں تو ایسے احساس کمتری کے مارے ہیں کہ وہاں جا کے سیلفیاں لے لے کے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں، ایک ستو کا تھیلا، یہ راستے کا زاد راہ ہے، یہ خوراک ہے، یہ کھانی ہے، ایک اونٹ ہے جس پہ باری باری سوار ہونا ہے، غلام نے اور آپ نے، ایک غلام ہے اور ایک پیالہ ہے پانی کا۔ آپ سفر شروع کرتے ہیں، طے ہو جاتا ہے غلام کے ساتھ کہ اتنا سفر میں پیدل چلوں گا، تم نے سوار ہونا ہے، اور اتنا علاقہ، اتنے کلومیٹر تم نے پیدل چلنا ہے، میں نے سوار ہونا ہے۔ اب سفر شروع ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی، آپ سوار ہوتے، غلام کی باری آتی، وہ سوار ہوتے۔ اب بیت المقدس کی سرحد تک پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور بڑے بڑے صحابہ آپ کے استقبال کے لیے آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہونے جا رہی ہے، لہذا چاہیے کہ آپ لباس تبدیل کر لیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت جبہ ابو عبیدہ بن جراح نے پیش کیا کہ آپ یہ پہن لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کو دیکھتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابھی تھوڑی سی فتوحات ہو گئی ہیں، تمہاری سوچ ہی بدل گئی ہے، میں یہ نیا لباس پہن لوں اور جس لباس کو میرا فخر قرار دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب جب بالکل قریب پہنچتے ہیں، عیسائی پادری سارے کے سارے کھڑکیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، ہمارا معاہدہ طے ہوگا۔ تو اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچنے لگتے ہیں، اب باری آ گئی ہے کہ غلام سواری کرے اور عمر فاروق پیدل چلیں۔ تو غلام نے کہا امیر المومنین پیچھے سارے رستے تو میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب ہمارا معاہدہ ہونا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، ان کو پتہ لگنا چاہیے امیر کون ہے اور مامور کون ہے، غلام کون ہے۔ تو آپ سوار ہو جائیں، باری میری ہے، میں خوش دلی سے آپ کو اپنی باری دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا،
عمر اپنی باری پہ پیدل ہی چلے گا، اور یہ عمر کے پیدل کے چلنے کی باری ہے، چاہے تم اس بات پہ راضی ہو میں پیدل ہی چلوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے، آگے کیچڑ تھا، آپ کے پاؤں کیچڑ میں سے ہوتے ہوئے آگے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کتابوں میں 2 نشانیاں تھیں جو ہمیں نظر آ گئی۔ ایک نشانی یہ تھی کہ غلام سواری پر ہوگا اور آقا اور مالک اور خلیفہ پیدل ہوگا، تو یہ بتاؤ ان میں سے مالک کون ہے، خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس نے نکیل پکڑی ہے، مہار پکڑی ہے، یہ خلیفہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک نشانی پوری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا دوسری نشانی ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہے، انجیل کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ خلیفہ آئے گا تو اس کے پاؤں گارے کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، لیکن کہا ایک تیسری نشانی بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ تیسری نشانی یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس خلیفہ کی قمیض پر 17 پیوند لگے ہوں گے۔ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، پہلے 17 پیوند گنیں گے تو پھر ہم صلح نامہ لکھیں گے۔ تو پادری آئے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قمیض پہ گنے تو 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے حکمران ہوا کرتے تھے کہ جن کے اندر خدا خوفی، عدل و انصاف اور اپنی ماتحت رعایا کا خیال اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ چاہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا اقدام کریں کہ جس سے یہ تاثر مل رہا ہو کہ کسی نہ کسی طرح دباؤ کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا۔ چنانچہ اس وقت صلح نامہ لکھا گیا، اور وہ جو صلح نامہ لکھا گیا اس صلح نامے کے اندر جو شرائط لکھی گئی تھی وہ شرائط یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے، نہ کسی عیسائی کو قتل کیا جائے گا، نہ ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ ان کی صلیب توڑی جائے گی، اور نہ ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑا جائے گا، نہ ان کے پادریوں کو تنگ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی لکھا کہ اس شرط پہ یہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے کہ کوئی یہودی یہاں آ کر نہیں رہ سکتا۔ اس دور کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامے کے اندر یہ شرط لکھی تھی، عیسائیوں کو کھلی چھٹی دی، جس نے رہنا ہے رہے، جزیہ دے، ٹیکس دے، لیکن یہودی یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اذان کا وقت ہوا تو مسجد اقصی کا گنبد جہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی، عیسائیوں نے کچرا ڈال کے اس کو سارے کو پاٹ دیا تھا، بند کر دیا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صحابہ کے ساتھ مل کے اس کی صفائی کروائی، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان سے کہا اذان کہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے بعد تو میں نے اذان نہیں کہی، اس لیے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا کہ وہ کالی کملی والے مجھے نظر آیا کرتے تھے، تو جب سے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں میں نے کہا کہ اب اذان دینی نہیں۔ عمر فاروق نے منت کی، سماجت کی، تو بلال حبشی نے وہاں پہ پہلی اذان دی فتح کے بعد۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہمارے سامنے آ گیا ہے، آپ کی پیشین گوئی بھی سامنے آ گئی، سارے صحابہ زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرا، اور 91 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا، اور اس کے بعد 761 سال تک مسجد اقصی فلسطین یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا، سلطان عبدالحمید جو خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ تھے، اور یہ بات آج مجھے اور آپ کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ خلافت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے ہم سارے کا سارا قرضہ معاف کر دیتے ہیں اگر آپ فلسطین اور مسجد اقصی یہ سارے کا سارا خطہ ہمیں لکھ دیں۔ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی؟ بیرونی قرضوں کی وجہ سے۔ آج ہم بھی بالکل اسی سمت کے اندر جا رہے ہیں، بالکل اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے قرضے دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم قرضے لے کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید کے اندر غیرت تھی، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی اگر تم کہو کہ فلسطین میں تمہیں جگہ دے دی جائے، اتنی بھی نہیں ملے۔ میڈیا یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے بہت زیادہ سلطان کی بدنامی کی، اور ایسی بغاوت کھڑی ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سارے عرب ممالک، یہ سارے کے سارے خلافت عثمانیہ کے ممالک تھے، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر
اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ 2 ریاستیں ہونی چاہیے، ایک اسرائیل ہونی چاہیے اور ایک اس کے بعد پھر فلسطین ہونی چاہیے، لیکن اس کے مطابق بھی کام نہیں چلا۔ یہودیوں نے، اسرائیل نے یہ معرکہ جاری رکھا اور زور زبردستی فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے چلے گئے۔ اب 80% حصہ اسرائیل کے پاس ہے، 20% حصہ جو غزہ کی پٹی ہے جس میں عسقلان ایک شہر ہے، اور عسقلان وہ شہر ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے شیخ احمد یاسین نے درست کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن جب میں اس تحریک میں آگے بڑھا چلا تو مجھے یہ پتا چلا کہ پوری دنیا پہ یہودیوں کا قبضہ ہے سوائے فلسطین، اور آج یہ بات حقیقت ہے۔ ہمارے پاکستانی یہاں بیٹھ کے ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی لڑنا نہیں ہے، آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ جو لوگ 70 سال سے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ 70 سال سے اپنی خواتین کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ 70 سال سے حالت جنگ کے اندر ہیں، انہیں ہمارے وہ پاکستانی مشورہ دے رہے ہیں جو پیٹرول مہنگا ہونے پہ صرف گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 20% حصہ ہے، لیکن آج پوری دنیا کے لیے وہ چیلنج ہے۔ 80% ان کے پاس، لیکن اگر 80% ناجائز قبضہ ہے تو کیا بطور مسلمان ہم مان لیں کہ ان کا قبضہ درست ہے؟ بطور مسلمان ہم تسلیم کر لیں کہ ان کا قبضہ درست ہے؟ اور یاد رکھیے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت بھی 3 بڑے بڑے مسلمان حکمران موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے مسجد اقصی اور فلسطین کو چھڑانے میں مدد کرو، کوئی نہیں آگے بڑھا۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا جانتی ہے، 3 مسلمان حکمرانوں کو نہیں جانتی۔ آج بھی دنیا کے بہت سے حکمران ہیں، ہمیں ان حکمرانوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کا کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ تسلیم کر بھی لیں، مان بھی لیں، لیکن بطور مسلمان، بطور پاکستانی کے دونوں اعتبار سے مسئلہ فلسطین، مسجد اقصی یہ ہماری ہے، ہمارا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے پیغمبر کو جو سب سے بڑا اعزاز امام الانبیاء کا ملا، اور یہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز تھا، یہ اس سرزمین پہ حاصل ہوا، تو آج مجھے اور آپ کو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے۔ دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں، ابھی تو ناکہ بندی ہے، ان کے پاس کھانا نہیں جا سکتا، راشن نہیں جا سکتا، لیکن جو تنظیم ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہے، آپ کو جس پہ اعتماد ہے، آپ اس کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اور تیسرا کام یہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی آواز بنیں۔ یہ لائن ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے جو 2 طرح کے لوگوں کو الگ الگ کرے گا، کہ کون لوگ ایسے ہیں جو مظلوم کے ساتھ ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جو ظالم کے ساتھ ہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد الوسع کوشش کر کے جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں،